नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम अल्लाह की तासीर का सिलसिला जारी है और आज हम ये देखते हैं कि अल्लाह की ज़ात हर दम हमारे साथ है। अब हम लोगों का ये काम है कि हम अपने लम्हात को, ये दुनिया में जो हम ज़िंदगी गुजारने आए हैं, उन लम्हात को किस तरह हम कीमती बना सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा एक मरतबा मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे। ख़द्दाम इनके साथ साथ थे। खाने का वक्त हो गया। ख़द्दाम ने दस्तरखान बिछाया, सब खाने के लिए बैठे। एक चरवाहा बकरियां चराता हुआ गुज़रा। उसने सलाम अर्ज़ किया। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इसे खाने की दावत दी। उसने कहा, मेरा रोज़ा है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, इस कदर सख्त गर्मी के ज़माने में लू चल रही है और तुम रोज़ा रखे हुए हो। उसने अर्ज़ किया, मैं अपने अयाम खालिया को वसूल कर रहा हूँ। ये दरअसल कुरान करीम की एक आयत का तर्जुमा है जो सूरत अल-हाक़ा में है कि अल्लाह ताला जन्नती लोगों को फरमाएंगे, कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, यानी इनसे कहा जाएगा, अपने इन अमाल के सिले में मज़े से खाओ पियो जो तुमने गुज़रे हुए दिनों में किए थे। यानी क़यामत के दिन कहा जाएगा कि दुनिया में तुमने अल्लाह ताला के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिशात को रोका और रोज़े रखे, मतलब नफली रोज़ों का एहतमाम किया और तकलीफ़ को उठाया। आज कोई तुम पर रोक टोक नहीं है, तुम जैसे मर्ज़ी खाओ पियो। इसके बाद हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इम्तिहान के तौर पर इस शख्स से कहा, हम एक बकरी खरीदना चाहते हैं, इसकी कीमत बता दो और इसको ले लो। हम इसको ज़िबा करेंगे और तुम्हें भी गोश्त देंगे कि तुम इफ्तार में इसको खा सको। इसने कहा, ये बकरियाँ मेरी नहीं, मैं तो ग़ुलाम हूँ, ये मेरे सरदार की बकरियाँ हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि तुम्हारे सरदार को क्या खबर होगी, उससे कह देना कि भेड़िया खा गया। उसने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, फ़ाइन अल्लाहु, और अल्लाह ताला कहाँ हैं। यानी उसके कहने का मकसद ये था कि अल्लाह की ज़ात तो देख रही है, जब वो मालिक अल मुल्क देख रहा है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि भेड़िया बकरी खा गया। यानी देखें, चरवाहे को अल्लाह ताला के देखने का किस कदर खौफ था कि वो झूठ से महफूज रहा। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ताजुब और मज़े से बार बार अक्सर फरमाया करते थे कि एक चरवाहा कहता है, आइन अल्लाहु आइन अल्लाहु। और इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा शहर में वापस तशरीफ़ लाए तो इस ग़ुलाम के आका से ग़ुलाम और बकरियों को ख़रीद कर ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया और बकरियां उसी को तोहफ़े में दे दीं। अब देखें कि एक चरवाहे ने अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए सवाब भी कमा लिया और ग़ुलामी से आज़ाद होकर बकरियां भी तोहफ़े में हासिल कर लीं। अब ज़रा गौर व फिक्र करें कि ये उस वक्त के चरवाहों का हाल था कि उनको जंगल में भी ये फ़िक्र थी कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। इससे हमें मालूम हुआ कि अगर हम तन्हा भी हैं तो हरगिज़ ये ख्याल ना करें कि हम अकेले हैं, बल्कि इस बात का यकीन रखें कि हमारे साथ अल्लाह की ज़ात है। और हरगिज़ ये ख्याल ना करें कि अल्लाह ताला पल भर के लिए भी हमसे गाफिल है, बल्कि अल्लाह की ज़ात सब देख रही है, सब जानती है वो, और अल्लाह की ज़ात से कोई बात भी छुपी हुई नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने औकात को बेहतरीन हम बनाएं। अल्लाह ताला ने अब सेहत दी हुई है तो सेहत का बेहतरीन हम इस्तेमाल कर लें। अल्लाह ताला ने माल दिया हुआ है तो माल का बेहतरीन इस्तेमाल करें, सदका खैरात करके, ज़कात को अदा करके, और इस वक्त को ज़ाया हमने बिल्कुल नहीं करना। अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता की हैं, जैसे अल्लाह ताला ने आँखें अता की, तो इससे हम लोग इल्म हासिल करें, पढ़ें, कुरान की तलावत करें, अहादीस का मुतालिया करें। अल्लाह ताला ने ज़ुबान के ज़रिए बोलने की अगर सलाहियत दी है तो इसका भी हम बेहतरीन इस्तेमाल करें। लोगों को दीन की तरफ राग़िब करें और तबलीग का काम सर अंजाम दें।
اور غم دنیا کو دل سے نکالنے کی ہم بھرپور کوشش کریں، کیونکہ جب تک دنیا کا غم ہمارے دل سے نہیں جائے گا ہم پوری طرح عبادت کی طرف مائل نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ان ایام خالیہ کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ دل پر ہم نے خوب محنت کرنی ہے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کو چاہیے کہ دل پر ایسی وہ محنت کرے کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید باقی نہ رہے، نہ اللہ تعالیٰ کے غیر کا خوف رہے اور نہ ہی اللہ کی مخلوق سے کوئی امید باندھی جائے، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے اور مدد کرنے والی ذات بھی صرف اللہ ہی کی ہے۔ کیونکہ جب ہم ساری توجہ اور ساری امیدیں اللہ ہی سے وابستہ کریں گے تو انسان کے ساتھ کوئی دوسرا شخص جیسا بھی رویہ اختیار کرے تو اس پر غم نہیں ہوگا۔ دیکھیں کہ چونکہ انسان نسیان ہے، وہ بھولنے والا ہے، وہ کمزور ہے، اور کسی کے خلاف توقع رویے پر اس کو غم بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے ساتھ ساتھ دعائیں بھی بتا دیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو ہم بار بار مانگتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، تو جلد ہی یہ کیفیت اور نعمت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے گی کہ وہ صرف اپنی امیدیں اللہ ہی سے وابستہ کرے گا اور لوگوں کے خلاف توقع رویے پر وہ غمزدہ نہیں ہوگا۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اکسب فی قلبی رجاءک وقت رجائی عمن سواک فلا ارجو احدا غیرک۔ اے اللہ، میرے دل میں صرف اور صرف اپنے سے امید پہ وصف فرما دے اور میرے دل سے اپنے غیر کی امید ختم فرما دے، یہاں تک کہ میں کسی سے بھی آپ کے سوا امید نہ رکھوں۔ اب ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کا خوف دل میں رکھا جائے، کیونکہ انسان پر ہمیشہ وہی چیز مسلط ہوتی ہے جس سے وہ کہ ڈرتا ہے۔ دیکھیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی چیز مسلط نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے انسان کی حفاظت پھر کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر چیز کا خوف وہ دل سے نکال دے، چاہے وہ خوف کسی شخص ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو، صرف اور صرف اللہ ہی کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو جنات کا ڈر ہوتا ہے، بھوت یا عصیب وغیرہ کا ان کو ڈر ہوتا ہے، لیکن اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے دل میں وہ بسا لیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم کے بغیر یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان پر اثر نہیں کر سکتی۔ اور اللہ کا خوف جب دل میں آئے گا تو ایمان مضبوط ہوگا، اور جیسے جیسے ایمان مضبوط ہوتا ہے یہ چیزیں انسان پر بالکل اثر انداز نہیں ہو سکتی اس کے ایمان کے بڑھنے کی وجہ سے۔ لیکن جیسے ہی انسان شرک میں پڑتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال دیتا ہے تو وہ اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور ایمان کا کمزور ہونا شیاطین کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ایسے شخص پر بہت جلدی جنات، عصیب وغیرہ کا اثر ہو جاتا ہے اس کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اور اللہ کا خوف دل میں نہ رکھنے کی وجہ سے وہ ان چیزوں کا بہت جلد شکار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ چاہے جتنی بھی طاقتور ہو وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے خالیہ ایام کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیمتی ایام ہمیں دنیا میں دیے ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ مفید کاموں میں وقف کریں۔ اپنی صبح کا آغاز اچھی طریقے سے کیا جائے، نماز کے ساتھ کیا جائے، ذکر اذکار کے ساتھ کیا جائے۔ اس کے علاوہ نفلی روزوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، بے شک اگر ہم دنیاوی معاملات ہی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم دنیاوی کاموں میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو یہ جو دنیاوی کام ہیں یہ بھی ہماری عبادت کا ہی حصہ بن جائیں گی، اور جو بھی ہم کام کریں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی خالص رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہی سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان ہمیں رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کا جو گمان ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس لیے آج اگر ہمارے پاس صحت ہے تو اس کو غنیمت جانیں اور اس کا زیادہ زیادہ وقت جو ہے وہ ہم عبادت میں صرف کریں، کیونکہ اگر صحت کی حالت میں عبادت اگر کی ہوگی تو آگے چل کر بیماری کی حالت میں اگر انسان سے عبادت نہیں بھی ہو پائے گی تو اس کا بڑھاپا، اس کی بیماری بھی اس کے لیے عبادت ہی بن جائے گی۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو خالص رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کے لیے دین کے حوالے سے بڑے بڑے پلان کریں، کیونکہ جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے بے شک وہ کام شروع نہیں کیا نیکی کا، لیکن اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت اجر دینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ آگے چل کر اگر صحت اجازت نہ دے یا وقت حالات اجازت نہ دیں اپنی نیت کو پورا کرنے کے لیے یا وہ نیک کام کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس کی نیت ہوتی ہے وہ کام کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دنیاوی اوقات کو بہترین طریقے سے گزار سکیں، اس کی عبادت میں گزاریں اور اس کی رضا کے مطابق اور اس کے احکامات کے مطابق اپنے وقت کو ہم صرف کریں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔